أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم علمان وقال عليه الصلاة والسلام الشباب شعبة من الجنون اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز عزیز طلباء، پیارے نوجوان، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے مرحلے رکھے ہیں وہ تمام مرحلوں کے خواہشات الگ الگ ہوتے ہیں. مرحلے سے مراد سٹیجز. جیسا بچوں کی زندگی میں 5 طرح کے سٹیج ہوتے ہیں اور 5 طرح کے سٹیج میں الگ الگ طرح کے خواہشات. جب چھوٹے تھے ہم اس وقت میں کھلونا ہمارے لیے کافی تھا. کھلونا، چھوٹے سے بچے ہیں، آپ ان کو کھلونا ہلا دیجئے، بچے خاموش ہو جائیں گے. بچوں کو آپ اور مزید چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی آواز اگر آ جائے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے جھولے میں اوپر ایک رنگ لگا دیتے ہیں، وہ گول گھومتا رہتا ہے، کلر بچوں کو نظر آتا رہتا ہے اور اس میں دھیمی دھیمی میوزک ہوتی ہے. بچے وہ دیکھتے رہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. بس ان کا رونا بند کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. اور ذرا بڑے ہوئے آپ وہی کھلونوں سے ان کے رونے کو بند نہیں کر سکتے. آپ ان کے رونے کو بند کرنے کے لیے ہاتھ میں کچھ دینا پڑے گا. پہلے کی طرح آپ صرف آواز سنائیں گے، رنگ لگا دیں گے، بچوں کا رونا بند نہیں ہوتا. اب ان کے ہاتھ میں کچھ دیں گے، وہ کچھ کتریں گے، کچھ چبائیں گے، کچھ کھیلیں گے وغیرہ وغیرہ. اب ان کا رونا بند، کھیل میں لگ گئے. اور ذرا بچے بڑے ہوئے، اب بچوں کا انٹرسٹ بدل گیا. اب کیا ہوا؟ جوڑنے کی چیزیں ان کو دینی ہوگی. بھئی ادھر کون بھی ہاں نہیں دیکھنا، نماز پڑھے سکا بیان میں بیٹھنا. ٹھیک ہے بھئی؟ نماز میں ہاں دیکھتی ہیں کیا؟ نماز میں کہاں دیکھتے ہیں؟ اسی طرح بیان میں اس وقت آپ یہاں دیکھیں، ہمیں ادھر ادھر نہیں. ڈسپلین کس اسکول میں کتنا ہے وہ بچوں کو دیکھ کر سمجھ جایا جاتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے اسکول کو بدنام نہ کریں. ہم اپنے اسکولز کو کہ آپ جتنے ادب کے ساتھ رہیں گے اتنا آپ کا نام روشن ہوگا. ہمیشہ
تعلیم یافتہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو ڈسپلین والے ہوتے تھے. جتنے تعلیم یافتہ ہوتا تھا اتنا زیادہ اس کے اندر ادب ہوتا تھا, با ادب ہوتے تھے. اسی لیے کہا جاتا تھا جو بے ادب ہے وہ ان پڑھ ہے, گوار ہے, جاہل ہے, اسے پتہ ہی نہیں کیسا بیٹھنا چاہیے, کیسا دیکھنا چاہیے, کیسا سننا چاہیے. تو ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے ہیں, پڑھانے والے ہیں, سیکھنے والے ہیں, سکھانے والے ہیں, اور اپنے والدین کا نام روشن کرنے والے ہیں. تو ہم ڈسپلین کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. اور جتنا غور سے سنو گے اتنی بات دل میں اترے گی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سننے کے آداب بتائے. استمعوا, غور سے سنو. یسمع منکم, تم سے وہ باتیں سنی جائے گی. جب آپ جائیں گے اسکول میں, بہت سارے بچے آئے نہیں, تو وہ بچے پوچھیں گے بھئی کل جوڑ میں گئے تھے کیا, ہاں گئے تھے, کیا بولے؟ تو جو بولے کہو انشاءاللہ ہم ان کو سنائیں گے بھی انشاءاللہ. یہ آپ کی دعوت ہے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اسٹوڈنٹس, طلبہ, یہ دعوت کی زبان ہے, ٹنگ. کیوں کہا حضرت نے یہ جملہ؟ اس لیے کہا یہ جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں, پھر وہ جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں, پھر وہ جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں. تو گویا ہم کسی بچے کو سنائیں وہ 10 بچوں کو سنا دیتا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ جو بات ہم یہاں سنیں گے, دیکھو یہ دیکھو, اس کے واسطے بولے سو جتنے بھی نرسری بچے ہیں سب کو ایک سائڈ بٹھاؤ, خاموش بیٹھنا, ہاتھ بنو, ہاتھ بنو. یہاں جو ادھر بیٹھ جاؤ, الگ الگ بیٹھو, ایک ساتھ نہیں, الگ الگ بیٹھو تو سب صوفیاں بیٹھے سکا بٹتی پیچھے کی طرف سے. ٹھیک ہے بھائی, بیٹھو, الگ الگ بیٹھنا. اسی لیے بعض علماء کیا فرماتے ہیں, چھوٹے بچے اگر آئے مسجد میں تو بڑوں کے درمیان کھڑا دو. بعض علماء, احناف علماء نہیں, احناف تو کہتے ہیں کہ بھئی ایسے بچوں کو مسجد میں لاؤ ہی مت جو مسجد کا ادب نہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا, بڑوں کے بیچ میں جب رہیں گے تو شرارتیں ختم, شیطان انگلی کرنے کو جگہ نہیں ملے گی. چھوٹوں کے بیچ پہ رہیں گے, انہیں شیطان اسے انگلی کرے گا, وہ اسے انگلی کرے گا. تو میں کیا کہہ رہا تھا, تیسرا جو سٹیج ہے, تھرڈ سٹیج جو ہے وہ بچوں کے اندر کھلونا, ایسا کھلونا چاہیے جس کھلونوں میں ان کا دل لگتا ہو. جیسے بچے کوئی چیز جوڑنے میں لگ جاتے ہیں, کوئی بلڈنگ بنا دیا, کوئی ٹرین بنا دیا, کوئی گھر بنا دیا, کوئی بچہ گراؤنڈ بنا دیا, کوئی رنگ بنا دیا. عجیب طریقے سے بچے اس کھلونے میں اپنا دماغ دوڑاتے رہتے ہیں. پھر ایک زمانہ آتا ہے اب ان کھلونوں میں دل نہیں لگتا, بچوں کو گراؤنڈ چاہیے, کھیل چاہیے, سائیکل چاہیے. اب کیا ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے بچے کی عقل بڑھ رہی ہے. اگر کوئی بچہ, توجہ سے سنو, 10ویں کلاس کے باوجود وہ کھیل کھیل رہا ہے جو تیسری کلاس کا بچہ کھیلتا ہے. کیوں بھائی, کیا بولیں گے, مذاق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے کیا یہ چھوٹے بچوں کا کھیل تم کھیل رہے ہو, چھوٹے بچوں کا کھیل. ارے یہ تو سیکنڈ سٹینڈرڈ کے بچے کھیلنے کا کھیل ہے, فرسٹ سٹینڈرڈ کے بچے کھیلنے کا کھیل ہے, UKG کے بچے کھیلنے کا کھیل ہے, اور تم 8ویں کے ہو کر, 9ویں کے ہو کر, 10ویں کے ہو کر یہ کھیل کھیلتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی عقل نہیں بڑھی, انسان بڑھ گیا, عمر بڑھ گئی, ابھی بھی اس کی عقل بچوں کی ہے. تو فوراً والدین کو فکر پیدا ہو جاتا ہے, ارے بھائی ان کو لے کر جاؤ ڈاکٹر کے پاس. یہ بچہ
بڑا ہونے کے باوجود اس کی عقل بڑی کیوں نہیں؟ کھیل کو دیکھ کر. اسی لیے اکثر چائلڈ اسپیشلسٹ یہ پوچھتے ہیں بچہ کھیلتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں کھیلتا ہے. بچہ دوڑتا ہے؟ ہاں دوڑتا ہے. کس میں انٹرسٹ دکھاتا ہے؟ ڈرائنگ میں انٹرسٹ ہے، میتھس میں انٹرسٹ ہے، اور یہ جوڑنے میں، توڑنے میں، سجنے میں، سجانے میں انٹرسٹ ہے. تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچے کی عقل بن جائے گی. اگر اسے یوں کہو کہ بھئی نہیں، یہ بچہ خاموش بیٹھے رہتا ہے صوفی کی طرح، کچھ بھی نہیں کر رہا، 3 سال میں جیسا تھا اب بھی 8 سال ہو گیا ویسا ہی ہے، خاموش بیٹھ کر دیکھتا ہے، کھیلتا ہی نہیں، ہنستا ہی نہیں، روتا ہی نہیں، تو فوراً اس کا دماغ کا علاج کرنا پڑتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ ہم لوگ اب بچے نہیں ہیں. جیسا میچور ہوتے ہوتے ہر سٹیج پر ایک ایک ترقی دیکھتے ہیں والدین، اسی طرح آپ لوگ اس وقت اپنے منزل کے سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو گئے. اب آپ چڑھ رہے ہیں 1st اسٹینڈرڈ، 2nd اسٹینڈرڈ. اب آپ سے پوچھا جائے گا ہاں بچے بتاؤ تمہیں بننا کیا ہے؟ اب کوئی آدمی سیڑھی چڑھ رہا ہے، اسے پوچھا بھئی رکو بھئی کہاں بھی جا رہی؟ نہیں 1st فلور کو جا رہا ہوں. رکو بھی کہاں جا رہی؟ نہیں 2nd فلور کو جا رہا ہوں. رکو بھی کہاں جا رہی؟ نہیں میں 4th فلور کو جا رہا ہوں. بھئی کسی نہ کسی کو فلور تو رہتا کہ نہیں رہتا، منزل. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک جتنے بچے ہیں ان تمام بچوں کا ایک خواب ہونا چاہیے، ایک ذہن ہونا چاہیے، ایک سٹیج ہونا چاہیے، ایک منزل ہونا چاہیے. بچوں بتاؤ تمہیں بننا کیا ہے؟ جب تک تم اپنی ذات سے کوئی انٹرسٹ نہیں لوگے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے بچوں کو آئیڈیلز بتایا کرو. آئیڈیلز کس کی طرح بننا ہے؟ مجھے اس کی طرح بننا. چلو جب آپ کو اس کی طرح بننا تو آپ یہاں سے پڑھنا شروع کرو. اب بھئی ہم نے پوچھا بھئی آپ کس کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ نہیں میں کمپیوٹر کے سکا بننا چاہ رہا ہوں. کس کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ میں واچ مین کے سکا بننا چاہ رہا ہوں. کس کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ نہیں میں ٹی بوائے کی طرح بننا چاہ رہا ہوں. کس کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ میں نان بوائے کی طرح بننا چاہ رہا ہوں. کیوں بھئی یہ عزائم بلند عزائم ہیں، بلند عزائم ہیں. یہ تو ایسی بات ہے جو ایک حقیر سے حقیر آدمی بھی اس کے عزائم نہیں کرتا. مجبوری میں وہ ٹی بائی بنا ہے، وہ معذوری میں نان بائی بنا ہے، وہ واچ مین وہ مجبوری میں بن گئے. وہ کوئی عزائم والی منزل نہیں. عزائم والی منزل اونچے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں. نوجوانوں کے اندر جذبہ کیسا ہونا؟ بلند خواب. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ہر بچے کو یہ خواب سجانے کو کہو. ہر بچے سے کہو تم ایک ڈریم، تمہارا ڈریم کیا ہے؟ ڈریم کسے کہتے ہیں؟ خواب کو کہتے ہیں. عزائم، جذبات، خیالات، سوچ. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ حضرت تھانوی لکھتے ہیں جو بچہ جو بننا چاہتا ہے وہ اس کی فطرت ایسی ہی اللہ بناتے ہیں، نیت ہی نہیں. ہمارے بچے ڈسکنیکٹ زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ منزل کے بغیر پڑھتے ہیں، منزل کے بغیر پڑھتے ہیں. اس لیے دیکھو سب کے سب بھئی تمہیں کیا بھی کہاں تک پڑھے؟ 8ویں 9ویں 10ویں بس ختم. 10ویں میں 70% اسٹوڈنٹس فلاپ ہو جاتے ہیں، سب بولڈ. 10th میں سب بولڈ. کیوں؟ 10th کے بعد انہوں نے نیت ہی نہیں کی. دیکھو میرے عزیز بچوں، ہمارے جو عزائم ہیں
جتنے بلند ہوگے اللہ کی اتنی مدد ہوگی. سب اللہ عزائم بلند رکھیں گے انشاءاللہ. چھوٹے موٹے عزائم مت کرو، بڑے بڑے عزائم کرو. اور کبھی بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم کمزور ہیں، ہمارا اللہ کمزور نہیں ہے. ہمارے اندر ذہن نہیں ہے، لیکن ذہن کھولنے والی ذات اللہ کی، علم دینے والی ذات اللہ کی. حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، 6 سال کے 6 سال کے بچے. تو ان کو ایک شوق تھا، کیا اپنے ابو کو دیکھتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیعت کراتے تھے تمام لوگوں سے. سب لوگ آتے تھے، دنیا بھر کے لوگ، اور حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کرتے، حضرت کے ہاتھوں پر توبہ کرتے، حضرت کے ہاتھوں پر اپنے زندگی سے بدلنے کی نیت کرتے. جو پچھلی زندگی تھی وہ زندگی کو ہم چھوڑ دیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے. تو وہ تمام بچوں کو جوڑ کر ان کا کھیل ہی یہی ہوتا تھا، تم سب میرے ہاتھوں پر بیعت کرو، آئندہ جھوٹ نہیں بولو گے، نماز نہیں چھوڑو گے، آپ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، امی ابا کو نہیں ستاؤ گے، والدین کو عزت دلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، وہ ذمہ داری کو نبھاؤ گے، والدین کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دو گے، عزائم کرو. یہ بیعت کرتے تھے کون؟ مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انتقال ہوا ابھی حال میں شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے. کتنے سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شیخ الحدیث کو تلاش کرتے ہوئے مسجد پہنچ گئے، سہارنپور کی جامعہ مسجد. کیا ہو سکتا حضرت یہاں ہو؟ تو حضرت جب تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا طلحہ صاحب چھوٹے بچے بیعت کر رہے ہیں. تو حضرت مدنی نے ان سے کہا، بیٹا میری بھی بیعت کر لو، میری بھی بیعت کر لو. تو حضرت فرمانے لگے، جو بچہ بڑا بننے والا ہے وہ چھوٹے ہی سے اس کے اندر وہ بڑپن کے صفات آ جاتے ہیں، بچپن ہی سے. تو چنانچہ اللہ نے ان کو پیر صاحب ہی سے معروف کرایا پوری دنیا میں. وہ اسی سے معروف ہوئے، اسی سے مشہور ہوئے. ہزاروں مریدین اللہ نے ان کے بنائے، بچپن سے نیت ان کی. اسی طرح ہم دونوں طرح کامیاب ہونے کی نیت، دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم میں اعلیٰ رہیں گے اور دین کے اعتبار سے بھی تعلیم میں اعلیٰ رہیں گے. نیت کریں گے انشاءاللہ. وہی نیت کو مستحکم کرنے کے لیے دعوت کی محنت. دعوت کی محنت صرف نمازی بنانے کی محنت نہیں، بلکہ امت کو عزت دلانے والی محنت، امت کو ہر طبقے کو کامیاب کرنے والی محنت، تمام طبقات میں ولایت لانے والی محنت، تمام طبقات میں دین کو آباد کرنے والی محنت. جتنے شعبے ہیں، کل کا دن آپ لوگوں میں سے ہی کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، کوئی لائر بنے گا، کوئی جج بنے گا. کوئی بھی اللہ تعالیٰ جو بھی درجہ آپ کو عطا فرمائے وہ درجے والا یہی بچے بنے گے. اور تم لوگ کون ہو؟ تم ہماری زندگی کے بعد فیوچر میں، آگے آنے والے زمانے میں تم ذمہ دار ہو. آج تم بچوں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زمانے میں یہ جوان تھے، اس سے پہلے کے زمانے میں یہ بھی اسٹوڈنٹس تھے، اس سے پہلے کے زمانے میں یہ بھی بچے تھے، اس کے بعد اللہ نے بوڑھا بنا دیا. ہر 10 سال کے بعد آدمی کی عمر بدلتی رہتی ہے. 10 سال سے 10 سال تک ایک مزاج، 10 سال کے بعد 20 سال تک ایک مزاج، 20 سال کے بعد 30 سال تک ایک مزاج، 30 سال کے بعد 40 سال تک ایک مزاج، 40 سال کے بعد 50 سال تک ایک مزاج، 50 کے بعد 60 تک کا ایک مزاج، 60 کے بعد 70 تک کا ایک مزاج. یہ تمام مرحلے ہیں، اللہ ہر مرحلے کا مزاج الگ الگ بنایا. یہ عجیب بات، عروج کے بعد زوال. جیسا بچے کے اندر 6 جانوروں کے اوصاف ہوتے ہیں. تفصیلات کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے.
6 جانور. وہ کیسا؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پڑا رہتا ہے بس. بعض ہیں پرندوں میں بعض ایسے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے جس کو ہم لوگ دابہ کہتے ہیں. وہ دابات میں بعض ایسے ہیں دودھ کیڑے مکوڑے جو پڑے رہتے ہیں بس. پھر وہ بچے کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کروٹ بدلنے کے. تو بعض ہوتے ہیں کروٹ بھی بدل. آپ لوگ دیکھے ہوں گے بھئی جھنگور کو، وہ جب یوں پڑ جاتا ہے پڑا رہتا ہے. بھئی جھنگور یوں پڑ گیا تو پڑ گیا، وہ یوں الٹتا نہیں. اسے الٹنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے. لیکن بعض آپ کیڑے مکوڑے ایسے دیکھے ہوں گے جو یوں پڑنے کے بعد یوں الٹ جاتے ہیں. تو سیکنڈ پورشن اللہ تعالیٰ بچوں کی الٹا دیتا ہے. تھرڈ، بچہ وہ اپنے پیٹ سے رینگنے لگتا ہے. فورتھ، وہ پہلا ہاتھ اٹھا کر یوں چلنے لگتا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھے ہوں گے 2 ہی پیر والے سمندروں میں رہتے ہیں، 2 پیر یوں کھڑا کرتے ہیں، پیچھے دم لمبی پڑی رہتی ہے، تو وہ 2 پیر کی طرح یوں کھڑتے ہیں بچے. پھر اس کے بعد 4 پیر کھڑاتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ 4 پیر کے بعد 2 پیر والے بنتے ہیں. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے انسان جو بنا وہ تدریجاً اس کی ترقی ہوئی. اسی طرح چلتے چلتے جب آخری زمانہ آئے گا بڑھاپے کا تو وہ تدریجاً پہلے 2 پیر کا ہوگا، پھر چند دنوں کے بعد 4 پیر 3 پیر کا ہو جائے گا، لاٹھی آ جائے گی، لاٹھی کے بعد پھر 4 پیر کا ہو جائے گا، 4 پیر کے بعد پھر وہ بستر پر بس کروٹ بدلنے والا بن جائے گا. پھر وفات سے پہلے وہ بچہ جس طریقے سے پڑا رہا اسی طریقے سے پڑا رہے گا، اللہ کے پاس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. جیسا یہاں سے ترقی ہوئی اسی طرح وہاں پر تنزلی ہوئی. یہ آپ لوگ جو اس وقت ہیں زمانہ، یہ زمانہ اپنے اس مستقبل کو سجنے اور سجانے والا زمانہ ہے. آپ کو کیا کرنا؟ اب یہ تمام مرحلوں سے پار ہو کر کھیلنا، فٹنس کے لیے کھیلنا مقصد نہیں. سنو اچھی طرح، بعض لوگ کھیل ہی کو مقصد سمجھ کر کھیلتے رہتے ہیں. کھیلنا نہیں، کھیلنا مقصد سمجھ کر نہیں، فٹنس کے لیے کھیلو. آپ جو بھی کھیل کھیل رہے ہیں اپنے فٹنس کے لیے کھیلو، بشاشت کے لیے کھیلو، تشویش اذہان کے لیے کھیلو. لیکن وہ کھیل کھیلو جس سے بدن کو قوت ملے. جس طرح ہمارے اکابر فرماتے ہیں کھیل میں بہترین کھیل بے کشتی ہے، جس کے ذریعے سے صحابہ اکرام بھی یہ کھیل کھیلا کرتے تھے، کشتی. جس کا دوسرا رنگ کبڈی ہے، اس کا تیسرا رنگ آپ کو اگر زیادہ سے زیادہ کھیلنے کو اگر آپ کہا جائے تو فٹ بال ہے. اور یہ جو کھیل ہے کرکٹ، اس کی طرف تو کسی بزرگ کی رائے نہیں ہے، کسی بزرگ کی رائے نہیں. کیوں؟ یہ تو 11 لوگ کھیلتے ہیں، اس میں 2 لوگ مصروف رہتے ہیں درمیان میں، بقیہ سب گھورتے رہتے ہیں. سب اکثریت گھورنے والی ملے گی آپ کو، کھیلنے والے کم، گھورنے والے زیادہ. لیکن فٹ بال اگر 20 منٹ بھی کھیلے، 20 منٹ سب کے سب مصروف، سب کے سب مصروف. ٹائم کم، ایکسرسائز زیادہ، اس میں ٹائم زیادہ، ایکسرسائز کم. تو اس لیے آپ کو جو ہدایت دی جاتی ہے وہ کھیلنے کے، وہ کھیل کھیلو جس کھیل سے تمہارا بدن، تمہارا ذہن فریش ہو جائے، قوت والا ہو جائے، طاقت والا ہو جائے، پسینہ اندر سے پورا نکل جائے. نکلنے کے بعد آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ سیدھا جا کو نماز پڑھ کر کھڑ جانا نہیں. آزو بازو والے کیا اتنی غلیظ بو آ رہی نا، تھو کون رہے غلیظ کھڑگا سو باہر دیکھا تو انہیں اسٹوڈنٹ تھو کی باہر غلیظ کی ہو نہیں. اب گراؤنڈ سے آیا، گراؤنڈ سے ایسا نہیں آنا. گراؤنڈ سے آنے سے پہلے جاؤ، جا کر حمام میں
آپ فل بات نہ صحیح، آپ اب کپڑا لے کر پانی میں ڈبو کر نچوڑ کر اپنا بدن پوچھ کر پھر کپڑا بدل کر آیا کرو تاکہ پورا بدبو ختم ہو جائے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ اسلام کا سبق ہے۔ خذوا زینتکم، جب مسجد آؤ تو تم مزین ہو کر آیا کرو، بدبودار کے ساتھ نہیں، مزین ہو کر۔ اب آ گئے ماشاءاللہ ایک طرف گراؤنڈ میں آپ کو چیمپئن کی طرح لوگوں نے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں قاری صاحب کی طرح لوگ دیکھ رہے ہیں، ارے وہ کون بچہ، ارے وہ بچہ جو گول مار لے تھا نہیں ہاؤ اس کی خیراتی ہے۔ میں ایک جگہ مسجد میں مذاکرے کے لیے پہنچا، ایک بچے کی خیرات میرے کانوں میں گونج رہی تھی، میں نے بلایا، ابھی وہ کون بچہ، بلاؤ۔ 10 اسٹینڈرڈ کا بچہ ایسی پیاری قرات کر رہا تھا بیٹھ کر مکتب میں، تمام سے بھی آواز بلند اور بہترین قرات۔ میں نے اسے پوچھا بیٹا تم یہ قرات کہاں سیکھے؟ کہا میری والدہ روزانہ مجھے آدھا گھنٹہ کیسٹ ڈال کر سناتی ہیں، ان کی طرح تمہیں قرات کرنی ہے، تو سورہ فاتحہ سے میں مشق کر رہا ہوں۔ ایک جگہ پر امریکہ میں ہمارے مولانا عزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک صاحب بہترین قرآن پڑھ رہے تھے، ان کو جا کر ملے، بھئی آپ اتنے اچھے قرآن پڑھ رہے ہیں کہاں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا میں مولانا مختار صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کے پاس بارلین مسجد میں سراج العلوم میں نے قرآن سیکھا۔ بنگلور میں مکتب میں قرآن سیکھا ہوا بندہ امریکہ میں ایسا قرآن پڑھ رہا تھا جیسے امام حرم قرآن پڑھ رہے ہو اسٹوڈنٹ۔ تو ہمارے بچے خالی گراؤنڈ میں دیکھے تو ماشاءاللہ بہترین ایک شہنشاہ کی طرح ان کا نمبر ہے، یہاں مکتب میں آئے تو کلے بیٹھے رہتے، نہ ان کو کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ دعائیں یاد ہے، جاہل سے بدتر نظر آتے ہیں مکتب میں آنے کے بعد۔ تو جتنے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں سب کے سب، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں مکتب کو کبھی چھٹی نہ دو، مکتب کو کبھی چھٹی نہیں۔ قرآن ختم ہوا تو دین کی تعلیم ختم نہیں ہوئی، قرآن ختم ہو گیا نیکسٹ قرآن ریپیٹ کرو۔ قرآن ریپیٹڈ کتنے بار کیے؟ 5 بار 10 بار، دور ہو گیا ناظرے کا دور۔ اب بچوں کو قرآن یاد کراؤ، بچے ماشاءاللہ قرآن یاد کرنے والے بن گئے، تو ان بچوں کو اردو سکھاؤ، عقائد سکھاؤ، مسائل سکھاؤ، دیگر تمام عربی زبان کے کچھ الفاظ سکھاؤ بچوں کو۔ جس طرح آپ لوگوں کو اسکولنگ کے بعد کالج کے بعد یونیورسٹی، آپ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے رہتے تو نہیں پڑھتے رہتے، اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ دین بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں قرآن ختم کرے ہوئے کون ادھر ہاتھ اٹھاؤ؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جو اب تک قرآن ختم نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کیا انشاءاللہ میں دمش ہے نا جی؟ پورے ڈھیلے ستریاں دکھتے نا، ایک بولے سمیت، جب بولا جی انشاءاللہ، سکرات میں انشاءاللہ بولتے نہیں، ویسا ہے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے تب میری یہ آواز ہے، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، اور آپ حضرات جب اللہ کا نام لیں تو دل سے لیا کریں، اور جب آپ کہو گے انشاءاللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جب آپ چاہ لیں گے انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا۔ پڑھانے والی ذات کس کی ہے بولو؟ کس کی ہے بھائی؟ اللہ کون پڑھا؟ اللہ براہ راست آپ کو توفیق دے گا، پھر آپ صرف ایک لیکچرر نہیں، ایک عالم، ایک لیکچرر نہیں، ایک مفسر، ایک ڈاکٹر نہیں، ایک فقیہ، اللہ آپ کو بنائے گا۔ صرف ایک لائر نہیں، ایک مفتی۔ کون بنانے والا؟ اللہ۔ سٹیپ
اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہنا. قرآن ختم ہوتے ہی ایک بڑی دعوت کر کو سب جھٹک لے کو چلے جاتے, قصہ ختم. اس کے بعد بلا کو 1-2 سال کے بعد ذرا قرآن پڑھ بیٹھے, بولے تو کلتی انہوں. حضرت قرآن پاک کہاں سے شروع کرنا, بیچارہ وہ بھی بھول گیا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, ہم لوگ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس وقت, اس پڑھائی کے ساتھ روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ صحیح مسجد میں آ کر پڑھنا. علم کی طرف ہم آئیں گے. بھائی پروفیسر ہمارے پاس آتا ہے یا ہم پروفیسر کے پاس جاتے ہیں؟ یونیورسٹی ہمارے پاس آتی ہے یا ہم یونیورسٹی جاتے ہیں؟ ہم الٹا ہو گیا. نہیں, ہمارے گھر کو حضرت آتی, ہمارے گھر کو موذن صاحب آتی, ہمارے گھر کو قبرستان آتی, ہمارے گھر کو ہندوستان آتا. یہ سب گھراں کو بلانے کی چیزاں نہیں. درسگاہ نبوت مسجد میں لگائی جائے گی تو اس درسگاہ میں ہم جا کر پڑھیں گے, کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس نہیں بلائیں گے, حافظ صاحب ہمارے پاس نہیں آئیں گے. حافظ صاحب رہیں گے مسجد میں, حافظ صاحب رہیں گے مدرسے میں, اور ہم جائیں گے حافظ صاحب کے پاس, ہم جائیں گے قرآن کے پاس, ہم جائیں گے شریعت کے پاس, ہم جائیں گے دین کے پاس, بیٹھ کر دین سیکھیں گے. اگر آپ آ کر سیکھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, دیکھو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں کبھی فیل ہونے نہیں دے گا, کبھی فیل ہونے نہیں دے گا. ہم بھی اسکول پڑھے ہیں اور ہم بھی کمزور تھے پڑھنے کے زمانے میں, لیکن زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوئے. نیت تھی کہ اللہ قرآن کی برکت سے پاس کرا. اللہ پاس کراتے تھے. نیت یہ تھی اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرسٹ پوزیشن میں کامیاب کرا. اللہ نے آخری سال فرسٹ پوزیشن میں کامیاب کرا دیا. من جد وجدہ, محنت کرنے والے کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی, لیکن آپ کی محنت ضائع نہ ہو اس کے لیے 5 کام کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام ادب سیکھو. کیا سیکھنا بولو؟ ادب کے معنی ڈسپلین, بڑوں کا ادب, مسجد کا ادب, امی کا ادب, ابا کا ادب, بھیا کا ادب, بہن کا ادب, گھر کا ادب, درسگاہ کا ادب, استاذ کا ادب, سب کو ادب. ادب والے لوگ اپنی زبان کو مہذب رکھتے ہیں. آ رے جا رے یہ سب اپنی اسٹوڈنٹس کی زبان سے باتیں اچھی نہیں لگتی. تو میں لوگوں پڑھنے والے بچے, کبھی میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرا جو گھر ہے وہ 14 اسکول کے درمیان میں ہے. 14 اسکول اطراف میں, سب لوگ وہیں سے گزرتے ہیں, وہیں سے آتے ہیں, وہیں سے جاتے ہیں. میں دیکھتے رہتا ہوں کہ ان کے چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے کتنے مہذب ہیں. جاتے ہوئے کارا میں ہلو لکھیراں ڈالنا, جاتے ہوئے چھڑانا, جاتے ہوئے سوراخا مارنا, جاتے ہوئے پننا میں اینٹ چھڑکنا, جاتے ہوئے ستانا, مذاق کرنا, دل لگیاں کرنا, یہ سب چلر بچوں کا کام. تمہیں چلراں کی بندے کی, ارے چلراں نوٹاں, چلراں نوٹ ہمیشہ اپنا ہر کام کو نوٹ کرتا رہتا ہے. میں کیسا بول رہا ہوں اپنی بات کو خود نوٹ کرتا ہے. میں کیا دیکھ رہا ہوں اپنی نظر کو خود نوٹ کرتا ہے. میں کیسا چل رہا ہوں اپنی چال کو خود نوٹ کرتا ہے. میں کیسا نمبر لے رہا ہوں اپنے آپ کو خود نوٹ کرتا ہے, اور کبھی ہمت نہیں ہارنا. تو اس لیے پہلا کام ادب. صرف ادب آ گیا تو اللہ کے طرف سے آپ کے ساتھ مدد آ گئی. با ادب با نصیب. اسی لیے علماء کہتے ہیں ادب والا جو بھی ہوتا ہے وہ نصیبے والا ہوتا ہے.
ادب والا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ نصیب، اس کا نصیب اچھا. جس کا ادب نہیں اس کا نصیب برا. حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت مجھے کہیں بھی ڈیوٹی نہیں ملتی، ملی تو 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں چھوٹ جاتی ہے. سال میں 3 کمپنی 4 کمپنی بدلتا رہتا ہوں. جیسے رہتے ہیں بعض لوگ تمہاری ایکسپیرینس پوچھو، کہاں کی پوچھتی ہوں کہ وہ اب تک 26 کمپنی بدل گیا. چنکھو زندگی وہ. کیوں میں بدلا؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، آپ پڑھنے کے زمانے میں ٹیچر کو ستائیں، سنو بھائی توجہ سے، آپ پڑھنے کے زمانے میں ٹیچر کو ستائیں، آپ پڑھنے کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کو ستائیں، آپ پڑھنے کے زمانے میں اسٹاف کو ستائیں، آپ پڑھنے کے زمانے میں اپنے دوست احباب کو ستائیں، پریشان کیے، جا کر پہلے ان سے معافی مانگ لو. بعض مرتبہ بعض لوگوں کو بچے ستاتے ہیں، اس کے دل سے آہ نکل کر تنہائی میں جا کر بچے روتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب کوئی کسی کو ستاتا ہے تو کیا کرتے ہو بچے جا کر؟ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اسے بچے بہت ستاتے تھے، وہ روتا تھا اور رو کر اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ اس نے بددعا کرنا شروع کر دیا. اس کی بددعا لگ گئی. ارے بچے تو بچے ہوتے ہیں. تو کبھی کسی کی نیت کرو انشاءاللہ ہم بددعا نہیں لیں گے. نیت کریں گے انشاءاللہ. کیا انشاءاللہ بہت ڈھیلا انشاءاللہ ہے نا؟ ارے بات سمجھے کیا میری بات؟ ہمیشہ ہم سب سے دعا لینا، کبھی کسی سے بددعا. اور جو بددعا لیتا ہے وہ زندگی میں بہت پریشان ہوتا ہے، بہت پریشان. اس کی پریشانی کی کوئی حد نہیں. اس لیے ہمیشہ ادب والا دعا لیتا ہے اور بے ادب والا بددعا لیتا ہے. تو ہم ہمیشہ دعا لینے والے بنو گے میں انشاءاللہ. تو دوسری بات کیا کرنا؟ ایک ہے ادب، دوسرا ہے طلب. ایک ہے ادب، دوسرا ہے طلب. طلب کسے کہتے ہیں؟ بھئی جس وقت آپ کو کوئی بھی ایک پورشن دیا جائے، طلب کے ساتھ بیٹھ کر سنو. طلب کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں لوگ کہاں کی کھجا لے کو، کہاں کی دیکھ لے کو، کہاں کی ہاتھ ڈال لے کو، کیا کی اٹھا لے کو، کھلونا کھیل لے کو. سبق سنے گا تو ماسٹر کوئی پڑھاتا ہے، پڑھاتے وقت انہیں نوٹ کرتے رہتا کون بچہ ٹیچر دیکھتے وقت میں کیا بھی نہیں کرے سکا، یہاں دیکھو تو پھلیاں توڑ لے دی. جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں اسے غور سے سنو، اور جو سن رہے ہو اسے دماغ میں بٹھاؤ. جو دماغ میں بیٹھ رہا ہے اسے قلم میں نوٹ کرو. پھر دیکھو تم سے بڑا بہترین طالب علم اسٹوڈنٹ پورے اسکول میں کوئی بھی نہیں رہے گا. اسکول کی پڑھائی بہت ایزی، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے. طلب کے ساتھ اسٹوڈنٹس جب دیکھتے، دیکھو بھائی صرف استاذ نے تمہاری تعریف کر دی، استاذ نے کہہ دیا یہ اچھا بچہ ہے، یہ نیک بچہ ہے، یہ بچہ بہترین اسٹوڈنٹ ہے. علماء کہتے ہیں صرف اتنی بات پر اللہ تعالیٰ اس کا دل اور دماغ کھول دیں گے. کتنے بجے صاحب؟ ٹھیک ہے بھائی. دوسری چیز کیا ہے بولو؟ ادب. ادب، پہلا ادب، دوسرا طلب. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جس کو ہم لوگ سیکھنا ہے وہ ہے استقامت. استقامت کسے کہتے ہیں؟ ریگولر اسکول کو جانا، پابندی سے جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھٹی لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایبسنٹ ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چپکے سے بھی. بیچارے ایک صاحب کہنے لگے انہیں اس کی نانی کو 8 مرتبہ مارکو ہے مولانا. کب آئے تو بھی اسکول میں ہماری نانی کا انتقال ہوگا،
نانے کا انتقال ہوگا، نانے کا انتقال ہوگا، بدل کو ہر مرتبہ کلاس ٹیچر بدلتے رہتی، بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ ان کو کیا معلوم گزشتہ سال ان کے نانے کا انتقال ہوگا گھر کو؟ ہر مرتبہ آنا، صورت چھوٹی کر لے کو، میس ہمارے نانی کا انتقال ہوگا میس۔ ہر برسی کو ان کا ایک مرتبہ انتقال کا ذکر کر کو چھٹی لیتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے بھائی؟ سچائی کے ساتھ ریگولر، جتنی پابندی کے ساتھ تم کلاس میں بیٹھو گے، پابندی تمہیں آباد کر دے گی۔ جہاں آ گئی پابندی وہاں آ گئی آبادی۔ پابندی آ گئی، اللہ آباد کر دے گا، ہر اعتبار سے آباد، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عادتوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اللہ آباد کر دے گا پابندی پر۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے تکرار۔ جو چیز آپ نے سیکھا وہ چیز آ کر دہرانا، ریپیٹ کرنا، اس کو دہراتے رہنا، جس کو ریویژن کہتے ہیں۔ کرتے رہو گے تو پھر تمہارا وہ علم، جو بچہ ہمارے کلاس میں کمزور ہے اسے تم جو سمجھے وہ سمجھاؤ، سمجھاتے سمجھاتے تمہیں خود ٹیچر بن جاؤ گے، پڑھاتے پڑھاتے تم خود پڑھانے والے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں خود سکھا دے گا، سمجھا دے گا، تمہیں وہ ریپیٹ کرتے رہنا ہے۔ پانچویں چیز اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ اسباب کے اعتبار سے جو کرنا وہ تو میں کر دیا، اب سوائے آپ کے کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں۔ دعا عبادت کے بغیر نہیں ہو سکتی، دعا دعوت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دعا کے لیے آپ کو عبادت بھی کرنی ہوگی، دعا کے لیے آپ کو دعوت بھی دینی ہوگی۔ اللہ کو پکارنے کو بھی دعوت کہتے ہیں۔ اللہ کو جب پکاریں گے، اللہ کو جب بلائیں گے، اللہ کو جب منائیں گے، اس کے لیے بہترین راستہ اللہ کا راستہ۔ اللہ کے راستے میں جو وقت لگانا ہے لگا کر اللہ کو خوب منانا۔ یا اللہ میرے والدین، میں جس اسکول میں پڑھنا چاہا اس اسکول میں جمایا، جتنا ڈونیشن پوچھا اتنا ڈونیشن دیا، جتنی فیس ہے اتنی فیس باندھ رہے ہیں، ایک امید باندھے ہوئے ہیں، یا میں پڑھ کر کامیاب ہو جاؤں گا، ان کو عزت دلاؤں گا، ان کو شان دلاؤں گا، ان کا وقار بڑھاؤں گا، خاندان میں نام روشن کروں گا۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، یا اللہ تو مدد فرما، تو مدد فرما، تو مدد فرما۔ تو مدد کون کرے گا بولو بھائی؟ کون کرے گا بولو؟ تو اس لیے اللہ کے راستے میں ترتیب کے ساتھ نکلنا انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔